آصف بھائی، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ مشکل حالات میں اگر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کیا ہے اور اچھے حالات آنے پر اس کا شوہر اس پہ سوتن لے آئے تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ مشکل حالات تو اب آئے، ٹھیک، پہلی تو بات یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے پہلے تو، اور تیسرا خود سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تو رہنا ہے تو پھر اس عورت کو تسلیم کر لیں، اگر نہیں رہنا اپنا فیصلہ سنائیں، آگے بڑھیں، آگے کی زندگی کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ میں اس سوال کے جواب میں تو بس مردوں سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس جائز وجہ نہ ہو دوسری شادی کرنے کی، اور وہ وجہیں بڑی واضح ہوتی ہیں، آپ کی بیوی بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اور ظاہر نسل انسان نے آگے بڑھانی ہوتی ہے، یہ آپ کی جائز ریزن ہے آپ دوسری شادی کریں۔ آپ کی بیوی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے کہ اب وہ بہت حد تک بیمار ہے، کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتی، یہ بھی چیز ہے، تو آپ جو ہے وہ پھر ایک دوسری شادی کرتے ہیں۔ اور بھی ریزنز ہوں گی جو ویلڈ ہوں گی، عشق میں شوخی کر کے، چکر چلا کے، پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے پہلے 5 سال چکر چلایا، وہ گل پہ گئی، وہ بیاہ کر لیا، یہ نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی سونے کے چمچ سے بیوی کو کھانا کھلاؤ، ساری زندگی اس کو مہارانیوں کی طرح رکھو، اور 99 سال کی عمر میں تم دوسری شادی کر لو، یہ ایک دکھ 99 سال کے سکھ سے بڑا ہے۔ عورت کو یہ دکھ نہ دینا، صحیح، وہ بڑی مشکل سے اس سے گزر سکتی ہے، لیکن جس پر یہ آزمائش پڑ جاتی ہے یقیناً وہ اس کو ہینڈل بھی کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت لمبی بات ہے کہ پھر آپ کو دوسری بیوی بننے، یعنی پہلی بیوی ہیں آپ اور دوسری آ گئی ہے تو پہلی کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، جی، اس پہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ آلریڈی کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے اس نے دوسری کی ہے۔ بالکل، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگر کمی نہیں بھی ہے تو دوسری سائیڈ پہ کچھ زیادتی ہے جس سے اٹریکٹ ہو کر وہ گیا ہے، صحیح، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ اب رونا رپا، حال و بحال ہو جانا، ہر وقت کی بحث کرنا، جو آپ کے پاس ہے بچا کچھ آپ کا شوہر وہ بھی گوا دیں۔ اب آپ کی زندگی ویسی نہیں ہے پہلے والی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اس طرح سے ٹرین ہوئے ہیں نسل در نسل، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے معاشروں میں تو ایگزامپلز ملتی ہیں، مثال کے طور پہ عرب، باپ نے بھی 4 کی ہوتی ہیں، بیٹا بھی 4 کرتا ہے، بیٹی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہاں میرے باپ نے 4 کی ہیں، بھائی نے بھی 4 کی ہیں، میرا شوہر بھی کر سکتا۔ یہاں پہ ایگزامپلز نہیں ہیں، ہم براٹ اپ کیے جاتے ہیں اس طرح سے، ایک شادی کرنی ہے، بیٹا بھی بیٹی بھی، صحیح، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ دوسری ہو جائے تو کیا کرنا ہے، ماں نے نہیں سکھایا۔ بالکل نہیں سر۔ ہم براٹ اپ ہوتے ہیں نارمل بچے پیدا کرنے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ 6 ماہ کی عمر میں بیٹھتا ہے، 1 سال کی عمر میں لڑکھڑا کے چلتا ہے، 2 سال کی عمر میں باتیں کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے۔ یہ ہم نے، کسی نے یہ آپ کو ٹرین نہیں کیا کہ بیٹا بچے ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بچے آٹزم کے ساتھ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ تیار ہے، بچے 3rd جنریشن بھی پیدا ہو جاتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں سکھایا نہیں گیا، تو ہمیں ڈیل نہیں کرنا آتا۔ یہ جب آپ کے اوپر سوتن آ جاتی ہے، یہ سائیکولوجیکل ایک ایشو ہے، اس کو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ وومن جو ہے وہ اتنی خوبصورتی سے ہینڈل کرتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کبھی احساس پہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو، لیکن اس پہ ایک پھر تفصیلی گفتگو کبھی کر لینا۔ سر کوئی ایک ٹپ دے دیں کہ جس میں وہ عورت اپنا عزت وقار، اپنا ہولڈ قائم رکھ سکے، یعنی کہ ہولڈ کیا قائم کرنا ہے؟ ہولڈ ہوتا کیا ہے؟ یعنی اس کی بات کی اہمیت نہ کھوئے وہ اپنی۔ کبھی بھی نہیں کھوئے گی، کیوں کھونی ہے اپنی بات کی اہمیت؟ جائز بات کرے، آپ اپنے شوہر، ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اپنے شوہر کو انڈرسٹینڈ کریں، صحیح، دوسری بیوی کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں۔ میں نے کہا پہلے سوچیں، رہنا ہے، صحیح، رہنا ہے تو عزت سے رہنا، نہیں رہنا تو نہ رہیں، بس یہ 2 باتیں ہیں۔ رہنا بھی ہے اور کڑکڑ بھی کرتے رہنا ہے، پھر عزت تو جائے گی، صحیح بات ہے۔ سر عزت سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہاں پہ پتہ ہے کیا ہے؟ اٹینشن چلی جائے گی۔
बिल्कुल। अब उसके पास दूसरा लीगल ऑप्शन है। हालांकि मर्द के लिए ज़रूरी है कि वो बैलेंस करे। यहाँ पे कंपटीशन बन जाएगा ना दोनों औरतों का, बिल्कुल बनेगा। तो उसको ज़्यादा पहले से ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकली हम तैयार नहीं होते। तैयार हो तो क्या मसला। सही। मिसाल ले लें, आप एक पॉडकास्ट करते हैं, शो, कल को यहीं पे एक दूसरा शख्स आके मेरे साथ पॉडकास्ट करना शुरू कर दे, आपका कंपटीशन तो बन गया। सही। तो अब आप सवालात की बजाय मुझसे गिले करना शुरू कर देंगे, आसिफ साहब अब आप इस बंदे को क्यों इंटरव्यू देते हैं, मुझे आप क्यों अच्छे लगेंगे, मैं उसको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना। मुझे चाहिए खुद को इम्प्रूव करूँ। यस, ताकि मैं आपके इंटरव्यूज जारी रहें।